اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت شمالی غزہ سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں لگاتار 1 سال سے ہم اسرائیل کے آتنکواد کو بتا رہے ہیں اور پوری دنیا کے بے غیرت، بے شرم اسلامی ملکوں کو بھی احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت بڑی دردناک خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیل نے بدترین حرکت کی ہے، اور وہاں کے اب جو بچے کچے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کی خود کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 45,000 اہل ایمان کو انہوں نے مار دیا، جن میں 15,000 تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 15,000 عورتیں ہیں، اور غزہ کی جو بستی ہے اس میں سے تقریباً 90% انہوں نے ہاسپٹل، اسکولز، رہائشی عمارتیں، مسجدیں، خانقاہیں سب کو تباہ کر دیا ہے۔ ابھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایک ہی رات میں گزشتہ کل قریب 80 فلسطینیوں کو ان آتنکوادیوں نے شہید کیا۔ بہت سے لوگ ابھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاشیں ان کی پڑی ہے، اور خبر ہے کہ ہلاکتوں میں اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے یہ بمباری کر رہے ہیں اور کیمپوں میں جو مجبور اور مظلوم زندگی گزار رہے ہیں ان پر بھی یہ آتنکوادی بمباری کر رہے ہیں، اس لیے خبر ہے کہ اور بھی لاشیں نکل سکتی ہے۔ بلکہ پرسوں جو میں نے آپ کو ویڈیو بتایا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک جگہ بم برسایا اور وہاں پر کیمپ لوگ رہ رہے تھے اور وہاں پر آگ لگی تو ایک نوجوان زندہ جل رہا ہے۔ آج اس کے باپ نے اپنی زبان سے کہانی سنائی ہے۔ فلسطینی والد نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میں بے یار و مددگار اپنے بیٹے کو زندہ جلتے دیکھتا رہا۔ والد نے بتایا کہ میرا 19 سال کا یہ جوان جس کا نام شعبان ہے، زخموں کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل تھا۔ وہ ایک مسجد میں تلاوت قرآن میں مصروف تھا کہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے اس پر بمباری کر دی، اور میں بے یار و مددگار اپنے بچے کو زندہ جلتا دیکھتا رہا۔ ناظرین، ترکیہ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ترک کے صدر رجب طیب اردوغان، خبر ہے کہ ترکیہ میں فلسطین کو لے کر کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اس موقع پر مشاہد حسین نے 3 نکاتی ایکشن پلان پیش کر دیا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین نے ترک کے صدر رجب طیب اردوغان کی قائدانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے انہیں مسلم دنیا کا شیر قرار دیا اور صدارتی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ جب
الیکشن وہ جیتے تھے. ہم نے اپنی ٹیم کی جانب سے، جمعیت علماء کی جانب سے بھی، وائرل نیوز لائیو کی جانب سے بھی انہیں مبارکباد پیش کی تھی. لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کہیں نہ کہیں رجب طیب اردگان سے دلی شکایت ہے. میں انہیں بذات خود، جیسے آج یہ کہا گیا مسلم دنیا کا شیر، اللہ قسم میں انہیں یہی لفظ استعمال کرتا تھا اپنی خبروں میں. لیکن مجھے معاف کرنا ترک کے صدر، مجھے معاف کرنا کہ 1 سال سے غزہ کے لیے جو آپ کی کوشش ہونی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کی طرف سے، ترکی کی طرف سے اور تقریباً تمام اسلامی ملکوں کی طرف سے مایوسی کا منظر نامہ پیش ہو رہا ہے. خیر، ترکیہ میں فلسطین کانفرنس ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کانفرنس میں اپنے مظلوم فلسطینیوں کی بھائیوں کی مدد کیسے کی جائے، ان کو بچایا کیسے جائے، اور سب سے بڑی بات کہ مقدس ترین جگہ مسجد اقصی اور قبلہ اول کو کیسے تحفظ دیا جائے، اس کی فکر عالم اسلام کے مسلمانوں پر فرض ہے. ناظرین، تیسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے یحییٰ سنوار رحمت اللہ علیہ کو لے کر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مرحوم شہید اسماعیل ہانیہ رحمت اللہ علیہ کے بعد 3 مہینے پہلے ہی حماس کا مجاہدین کا سربراہ یحییٰ سنوار کو بنایا گیا تھا. لیکن آج سے 5 دن پہلے آخر یحییٰ سنوار بھی رحمت اللہ علیہ ہو گئے. انہوں نے بھی جام شہادت نوش کر لیا. خبریں آ رہی ہے مالک مکان کی، ان کا جو مالک مکان تھا اس کی ایک پوسٹ وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے مالک مکان کہ یحییٰ سنوار نے ہمارے گھر آ کر اس گھر کو ہم کو معزز بنا دیا. غزہ فلسطین کی مزاحمتی حکمراں جماعت حماس مجاہدین کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت غزہ کے ایک مکان میں ہوئی، جہاں انہوں نے مردانہ وار اسرائیلی فوجیوں سے، آتنکوادیوں سے لڑ کر جام شہادت نوش کیا. تاریخ کے اس عظیم بہادر رہنما نے جس گھر میں شہادت پائی اس کی وائرل ویڈیو اور تصاویر کے ذریعے مالک نے اپنے مکان کو پہچان لیا اور سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یحییٰ سنوار رحمت اللہ علیہ نے میرے مکان میں آ کر میرے گھر کو معزز بنا دیا. اشرف ابو طلحہ نے عالمی میڈیا سے گفتگو کرتے بتایا کہ وہ 15 سال سے اس مکان میں قیام پذیر تھے، میرے گھر میں رہ رہے تھے، اور اس سال مئی میں اسرائیلی بمباری کے باعث وہ ہجرت کر گئے تھے. ان کا مکان رفح کے علاقے میں ابن سینا گلی میں واقع تھا. 6 مئی کو انہوں نے ہجرت کی کیونکہ اسرائیل نے وہاں پر آپریشن شروع کر دیا تھا، حملے شروع کر دیا تھا. لیکن اب یحییٰ سنوار میرے ہی مکان میں شہید ہوئے. مجھے فخر ہے کہ انہوں نے میرے گھر کو معزز بنا دیا. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ حماس اور حزب اللہ کے درمیان بھی جنگ چھڑ چکی ہے. ویسے اسرائیل ایسا آتنکوادی ہے جس نے پورے مشرق وسطی کے امن کو خراب کر دیا ہے، اور ایران، شام، لبنان، حزب اللہ، ان تمام سے بھی اس نے دشمنیاں مول لیا ہے. اور اب یہ خبر آ رہی کہ حماس اور حزب اللہ سے جھڑپوں میں گزشتہ کل میجر سمیت، یعنی اسرائیل کا فوجی میجر سمیت 2 اہلکار اسرائیل کے ہلاک ہوئے ہیں. اسرائیل نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے. اور خبر یہ بھی ہے کہ اب تک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد غزہ میں اب تک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 357 کے قریب مر چکی ہے، اور لبنان میں 43 یعنی 43 کے قریب مر چکے ہیں. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان آتنکوادیوں نے تقریباً 1.5 اہل ایمان کو مار دیا ہے، اور مالی نقصان تو جو کچھ کیا ہے وہ نگاہوں کے سامنے. اس لیے میں دنیا کے تمام انصاف پسند جو اپنے آپ کو حقوق انسانی کے نام سے اپنی تنظیمیں بناتے ہیں، ان تمام بے شرموں سے میں کہوں گا کہ غزہ کے مظلومین کے لیے تم میدان میں آؤ اور اسرائیل کے خلاف علم بغاوت بلند کرو. تب سمجھ میں آئے گا کہ یقیناً آپ حقوق انسانی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ناظرین، آخری بڑی خبر ایران اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل میں بھی ٹھن گئی ہے. ایک طرف اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لگاتار پلان بنا رہا ہے، لیکن دنیا اسرائیلی آتنکوادیوں سے کہہ رہی کہ اگر ایران کی ایٹمی تنصیبات کو، اگر ایٹمی فیکٹریوں کو اگر ایران کے نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر پورے مشرق وسطی پر اس کے اثرات آئیں گے. اب
اسرائیل یقین بھی دلا رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن ایران نے بھی ادھر سیدھا سیدھا اسرائیل کو دھمکی دے دیا ہے کہ اگر ہمارے اہداف کو نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا، تو پھر اسرائیل کا نام و نشان زمین سے مٹ جائے گا، صفحہ ہستی سے، گوگل میپ پر سے ہی اسرائیل کو ہم ختم کر دیں گے۔ ابھی نیتن یاہو جو اسرائیل کا آتنکی پی ایم ہے، اس کا بیان آیا ہے کہ ایرانی ایجنٹس نے مجھے اور میری اہلیہ کو قتل کرنے کی کوشش کر کے بڑی غلطی کی، یعنی نیتن یاہو دھمکی دے رہا ہے، لیکن ایران اس کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے، بلکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے لیے ایران اپنے اہداف طے کر رہا ہے، اور حملے کے لیے اہداف کا تعین بھی طے کر لیا گیا ہے، اور ایران نے کہا، امریکہ سے بھی کہا کہ امریکہ بھی خبردار رہے، کیونکہ میں پہلے دن سے، جس دن سے چینل پر میں بیٹھا ہوں، میں اس دن سے پورے عالم اسلام کو، بلکہ پوری دنیا کو یہ کہتا ہوں کہ اصل آتنکی امریکہ ہے، کیونکہ اسرائیل کو پالنے والا، پوسنے والا، میں کہتا ہوں کہ اسرائیل کا ناجائز باپ امریکہ ہی ہے۔ اسرائیل کو ہتھیار سے ڈالر تک ساری چیزیں سپلائی کرنا اور مدد کرنا یہ امریکہ کا کام ہے، اس لیے ایران نے امریکہ کو بھی خبردار کیا ہے۔ ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر ایران کے خلاف اسرائیل کے جو ممکنہ جوابی حملے کی تفصیلات لیک ہو گئی ہے، اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اسرائیل ایران پر حملہ کیسے کر سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جتنے پلانز تھے وہ سارے کے سارے افشا ہو گئے ہیں، سامنے کھل کر آ گئے ہیں۔ خیر، ایران سے کہیں نہ کہیں دشمنی اسرائیل کو بہت مہنگی پڑے گی، لیکن خیر، وہ ایک کہاوت بھی میں بچپن سے سنتے آ رہا ہوں کہ جب کسی درندے کی موت آتی ہے تو وہ جنگل سے انسانوں کی بستی کی طرف آتا ہے، تو اب اسرائیل کی موت انشاءاللہ بہت قریب ہے۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ